بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعزائي گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. غور کریں گے آپ اس آیت کریمہ میں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے وہ افراد جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ایمان والوں، جب تم راہ خدا میں سفر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب تم سفر کرو، مسافرت کے لیے آگے بڑھو، تو پہلے تحقیق کر لو. فتبینوا، تبین یعنی تحقیق کر لو، اور اس کے بعد جو ہے خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے، یعنی جو کہے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اہل اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسلام کی پیشکش کرے، اس سے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہے، کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس کثرت سے یعنی زیادہ فائدے پائے جاتے ہیں. آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے. یعنی یہ ان افراد کے لیے ہے جو بعد میں اہل اسلام میں شامل ہوئے ہیں. خدا نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا اور دل چیرنے کی شرط نہیں لگائی ہے کہ دل میں دیکھا جائے کہ آخر کیا ہے، بلکہ جو ہے ظاہری طور پر کوئی جو ہے اہل اسلام میں شامل ہو گیا تو اس کو بہرحال جو ہے یعنی مسلمانوں میں شامل کیا جائے گا. اور مشرکین مکہ یا کفار مکہ جو بھی تھے تو نبی کے سامنے جو ہے جب اسلام لے آئے تو مسلمانوں میں شامل ہو گئے. تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تو اب تم بھی اقدام سے پہلے تحقیق کرو کہ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اگر اس میں تھوڑا سا جو ہے غور کیا جائے تو سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ یہ ایمان والوں یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں تم سفر کر رہے ہو، مسافرت کر رہے ہو، تو تم تحقیق کرو، کوشش کرو، جستجو کرو تاکہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے. اس میں ذرا سے غور کریں گے آپ کہ اس آیت کی شان نزول یعنی جب یہ نازل ہوئی ہے تو کس بنیاد پر نازل ہوئی ہے. شان نزول کہتے ہیں کہ آیت کس بنیاد پر یہ نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جہاد کے لیے یہ ایک یعنی گروہ جو ہے روانہ کیا تھا، یعنی ایک گروہ بنایا تھا، قافلہ جسے کہتے ہیں. وہاں ان لوگوں نے ایک شخص کے پاس مال دیکھ لیا تو اسے قتل کرنا چاہا کہ اس طرح مال غنیمت مل جائے گا. اس نے سلام کر کے کلمہ اسلام زبان پر جاری کیا اور مسلمان جو سپاہی تھے اسلام سے یہ عذر کیا، یعنی پیغمبر اسلام سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان جس کو یعنی نبی نے بھیجا تھا، ایک گروہ بھیجا تھا تاکہ جو ہے جا کر جہاد میں شامل ہو سکے. تو دیکھا کہ یہ راستے میں جو ہے ایک بہت پیسے والا انسان تھا، تو یہ سوچا کہ چلو ان کو قتل کر کے جو ہے مال غنیمت حاصل کر لیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے
کلمہ اسلام جو ہے قبول کر لیا، زبان میں جاری کر لیا وہ شخص، تو اس کے بعد جو ہے پھر بھی جب جاری کیا تو مسلمان جو سپاہی نے، ایک سپاہی نے جو ہے پھر بھی اسے قتل کر دیا، اور پیغمبر اسلام سے یہ عذر کیا کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب نبی فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کیا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس عمل سے براءت کا اظہار کیا، یعنی اس سے کہا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بے قصور کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اظہار برات کیا اور یہ قانون نافذ کر دیا کہ تحقیق کے بغیر اقدام کرنا حرام ہے، اور جان، مال، آبرو کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فوراً جو ہے کہتے کہ جو من میں آئے، دل میں آئے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ خدا میں، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، سبیل خدا میں جو ہے اگر سفر کرو تو تحقیق کرو۔ اور اس میں ذرا سے اور جو ہے قابل غور بات ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ کا اس سے زیادہ حسین انداز نہیں ہو سکتا کہ انسان کو خود اس کی کمزوری کا احساس دلا دیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ خدائی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، دوسروں پر جو ہے ظلم ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے بندوں پر کہ وہ جو ہے یہ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اہل اسلام میں شامل ہوا ہے، اور پھر جو ہے دوسروں کو پر جو ہے بدگمانی کرنا، اور بدگمانی کے نتیجے میں جو ہے کوئی ایسا ویسا عمل انجام دینا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، یہی تو کہا نا کہ خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے، یعنی جو کہے کہ ہم اہل اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو، یعنی تم اس کو مار کے جو ہے مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور خدا کے پاس بہت زیادہ فائدے پائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے اگر قدم انسان آگے بڑھائے گا تو اللہ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے جو ہے نوازتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن نے کئی جگہ پہ جو ہے مختلف انداز سے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے۔ کہیں کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ کہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ کوئی جو اللہ کی راہ میں جو ہے انفاق کرے گا، خرچ کرے گا، تو اس دانے کی طرح ہے جس کو جو ہے زمین پہ بویا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں جو ہے 100 دانے نکلتے ہیں۔ تب آپ غور کیجئے، جو بھی اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا اس کو 700 گنا جو ہے پروفٹ ملے گا۔ آپ غور تو کریں اس میں۔ کہیں قرآن میں جو ہے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز مکمل کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضلوں کو تلاش کرو۔ تو فضل خدا بہت زیادہ ہے، اسی لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائے۔ اور یہی جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں، بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں۔ آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی یعنی کافر تھے، خدا نے تم پر احسان کیا، ظاہر سی بات ہے کہ احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ انسان ظاہری طور پہ جو ہے اگر اہل اسلام میں شامل ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس کے لیے حکم جاری ہوتا ہے،
یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں دل سے قبول اسلام لایا نہیں لایا، یہ سب چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم ایک سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور باقاعدہ ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کرتا ہے۔ بے قصور کو ذرہ برابر بھی جو ہے اس کو اذیت پہنچانے کا اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ تو مین چیز ہے کہ سلامتی کا پیغام، اس لیے قرآن نے ایک جہاں پہ کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام افراد جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی بھائی ہیں تو بھائی چارگی جو ہے برقرار رکھنا یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر یعنی اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بدگمانی کسی سے نہیں کرنا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پہ جو ہے جو باتیں نظر آتی ہیں اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دل کی باتیں میں جو ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب کے دلوں کے راز سے واقف وہ ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا وہ پروردگار ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔